بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ٹاپکس جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصاً عوامی ضرورت کے ہیں اور ان کرنٹ ایشوز ان کا تعلق کرنٹ ایشوز سے بھی ہے کہ ان پہ گفتگو کرنا موجودہ دور میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خاتمے کے سلسلے میں مؤثر ثابت ہوگا اور ہمارے ریگولر دیکھنے والے یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کر رہے ہوں گے۔ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پہ کلام کرتے ہوئے خود ہمیں بھی تھوڑی سی جھجک سی محسوس ہوتی ہے، اور میں اس بات کا یقیناً اعتراف کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں ہم کوئی کہانی نہیں سنا رہے، میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ ہم قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں۔ جب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں تو قرآن و حدیث سب کے لیے ہے، ہر مسلمان چاہے وہ بچہ ہو، بچی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، میاں ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، سب کے لیے ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیان تو خیر کوئی وہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی بات میڈیا پہ نہ بیان کریں۔ ہم یہ دائرہ میں رہ کے کویسچن کرتے ہیں کہ یہاں نہ بیان کریں تو کہاں بیان کریں؟ پھر آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ایک سمجھانا اور ترغیب دینا، کسی کو گناہ سے دور کرنا اتنے بڑے پیمانے پر ممکن کیسے ہو سکتا ہے، خصوصاً اس قسم کے ٹاپکس پر کہ اگر میڈیا کو چھوڑ دیا جائے یا میڈیا پر ان کو نہ بیان کیا جائے۔ بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے گھر والے ہیں، بچے ہیں، ان چیزوں کو ان کو سنوایا جائے، کیونکہ میں جب بیان کرتا ہوں تو حتی الامکان کوشش کر کے بہت ہی محتاط الفاظ استعمال کرتا ہوں، بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری بات کو سنے تو اس کے ذہن میں کوئی عجیب سا تصور قائم ہو جائے، بہت ہی محتاط الفاظ میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سننے والے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اس پر ایک منفی سوچ کے ساتھ غور و تفکر کرے کہ جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میرے پیارے بھائی پھر خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان جب ہم اس قسم کی باتوں کو ہی کسی کے ذہن تک پہنچنے سے روک دیں گے تو شیطان اس پر اثر انداز کسی اور جہت سے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے یہ جتنے لوگ زنا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کبھی بچپن میں یا جوانی میں سوچا تھا کہ ہم سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اس طرف چلی جاتی ہے، اچانک گناہ ہو جاتا ہے، اچانک ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہو جاتا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کا مطلب کہ وہ اس طرح پھنس جاتا ہے کسی سچویشن میں کہ انکار نہیں ہو پاتا، پھر وہ بس گناہ ہو جاتا۔ تو اس لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر سب کو تیار رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس قسم کی جب شیطان کوئی واردات سامنے لائے تو پروٹیکشن کا انتظام پہلے سے ہو چکا ہو۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس قسم کے پروگرامز جو محتاط انداز سے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان موضوعات پر کہ جن میں خوف ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سنوائیں گے تو خود ہمارے بچے بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، انہیں ضرور سنوایا جائے تاکہ بچوں کا ذہن تیار ہو، اور جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام گویا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد ہم نے زنا کے موضوع پہ بڑا تفصیلی کلام کیا، اور اب ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ ایک تو ہے کہ عورت کے ذریعے جو نکاح میں نہیں ہے اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ زنا ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، حلال سمجھ کے کریں تو کفر ہے۔ ایسی ایک گناہ ہے جو آج کل چل رہا ہے باہر کے ملکوں میں، تو ہم جنس پرستی کو بالکل قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، باقاعدہ قانون پاس ہو چکا ہے اسمبلیز میں کہ اگر ایک مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ عورت کی شادی عورت کے ساتھ، مجھے اس کا تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ قانون بھی پاس ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ جی مرد سے شادی کر سکتا ہے، پھر ساتھ رہیں وہ، یعنی عورت کو عورت سے شادی نہ کریں، مرد سے کریں۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے تو چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچئے، غور و تفکر کیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو میں چونکہ دیکھیں کثیر لوگوں سے میرے رابطے ہوتے ہیں اور عرصہ دراز سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، مجھے ایسے گھروں سے میلز آئی ہیں کہ شوہر بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ان حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بیوی بیچاری اس کے نہ حق ادا کر رہا ہے شوہر، نہ کچھ، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، معلق کیا ہوا ہے اور اپنی شرارتوں اور شیطانیوں کے اندر لگا پڑا ہے وہ۔ تو اس قسم کے معاملات، اس قسم کے لوگوں کی صفائی کب ہوگی، کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جو لوگ اس قسم کی باتیں سن کے کہتے ہیں جی میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے، یار مزہ نہیں آتا، جی یہ شرم کی باتیں ایسے، یہ تو بس ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ نہ کرے اگر آپ کی بچی یا کہیں نکاح ہو اور اس کا شوہر ایسا ہو تو مطلب اللہ نہ کرے، میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا، تو یہ دیکھیں ہر چیز پاسبل ہے اس دنیا میں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جو ہم ایک علمی جہاد کر رہے ہیں برائیوں کے خلاف، گندگی کے خلاف، کیوں ٹی وی عرصہ دراز سے اس قسم کی تعلیمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے کراہت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اسے مثبت نگاہ سے دیکھیں. اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کا معاملہ نہیں ہے تو سینکڑوں ایسے گھر ہیں کہ جس میں اس قسم کا معاملہ ہے، اور یہ باتیں ان کے لیے اصلاح کا سبب بن سکتی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی باتیں سن کر تائب ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں، بہت تائب ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے گناہوں کو چھوڑا ہے، توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہمیں اطلاع بھی ملتی رہتی ہے، فیڈ بیک وہ لوگ بھیجتے ہیں، تو یہ بڑا مثبت اس کا رزلٹ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کہ ایک تو زنا ہی اتنا خطرناک گناہ تھا، پھر ایک اور یہ گناہ، تو میں نے پہلے کہا میں تبصرہ آخر میں کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے چند آیات بیان کر رہا تھا. پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قوم لوط جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ یہی کرتی تھی کہ عورتوں سے تعلق ختم کر دیے تھے اور مردوں کے تعلق آپس میں قائم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا تبلیغ کے لیے، اذ قال لقومہ، کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا، یہ تم کیا گندگی کر رہے ہو. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسے قوم ہو جو حد سے بڑھنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب فقط اتنا ہی تھا، الا مگر ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ ان قالوا، کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو، لوط علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو اپنے بستی سے نکال دو، باہر نکالو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ تو ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی ہم تو گندگی چاہتے ہیں. اب جیسے یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی سمجھائے، یعنی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، معروف ہو جاتے ہیں پورے خاندان کے اندر کہ یہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن بے حیائی اتنی مسلط ہو جاتی ہے کہ پھر زوال عزت کا بھی کوئی انسان مطلب خیال نہیں کرتا ہے، ہو جائے عزت زائل ہو جائے، لوگ تھوکیں میرے اوپر، برا بھلا کہیں، میرے بچے گلٹی فیل کریں، پورے خاندان میں جائیں تو ان کی نگاہیں شرم سے جھک جائے کہ تمہارا باپ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میری خواہش پوری ہونی چاہیے. اس کا پھر انجام اتنا دردناک ہوگا، یہ تو پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جتنے مزے کرنے ابھی کر لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ انجام کتنا برا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، نفس کی اطاعت کرتے ہوئے شرارتوں سے باز نہ آئے، اور پھر یہ سمجھے کہ یہ مزوں کا سلسلہ دائمی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عارضی سلسلہ بھی کچھ عرصے میں ہی، ایسے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایڈز کی بیماری، گندگی، اتنی خراب قسم کی بیماریاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حشر اتنا خراب ہوتا ہے کچھ حد نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بہرحال، اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ پھر ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں اور ان کے متبعین کو نجات عطا فرما دی، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کہ اس کی عورت جو پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں میں سے ہو گئی، منافقین کے ساتھ مل گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان لوگوں پر ایک بارش برسائی. تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا. سرکار فرماتے ہیں، حدیث میں آیا کہ یہ بارش پتھروں کی بارش تھی جو آسمان سے تیزی کے ساتھ ان لوگوں پر، اس بستی پہ ہوئی، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ جو اس قوم کا تھا، یعنی جس پہ وہ پتھر لگنا تھا، اور وہ پتھر اسی شخص کو جا کے لگا. اور تسلسل سے جب پتھر برستے رہے تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کیونکہ آپ آسمان سے اتنا سا اگر پتھر پھینکیں تو جب وہ گرے گا تو گریوٹی کی بنا پر وہ نیچے جب زمین تک پہنچے گا تو اتنا بڑا سوراخ کر دے گا، کچھ انتہا نہیں. بہت بڑے ایریا کو وہ یعنی گھڑا کر دے گا، بہت بڑا، کیونکہ بڑی وزن جیسے جیسے قریب آئے گا اس کا وزن بڑھتا ہے، اور اتنی زور سے آ کے لگے گا، کچھ انتہا نہیں. تو جو آسمان سے پتھر گر رہے تھے جب ان کو آ کے لگتے تھے تو اتنا سا پتھر ایسا تھا کہ ہڈیاں توڑ دیتا تھا، اور اتنے پتھر برسے، اتنے کہ اس میں وہ دب گئے پوری قوم، اور گیم اوور ہو گیا. اور غالباً اس کی بعض شارحین نے وجہ لکھی ہے، مفسرین نے، کہ اس قوم کے اندر اس قسم کے جب افعال میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے
تو گندی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پھر اگر وہ شخص کسی صحیح تعلق بھی قائم کرے تو یہ بیماری منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان پہ پتھر برسا کے انہیں ایسا دفنا دیا گیا کہ یہ بیماری کہیں اور سرایت ہی نہ کرے۔ بعض نے ایسا لکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر، تو نظر کرو اے سننے والو، اے دیکھنے والے، نظر کر کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو ذرا ڈریں، خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اس گندگی سے اپنے آپ کو، ایسے جو لوگ ملوث ہیں وہ بچانے کی کوشش کریں کہ آج وقتی مزے کے لیے ایک گندہ کام کر کے انسان آخرت میں کیا منہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔ وہ منہ تو بہت دور کی بات ہے، موت کتنی بھیانک آئے گی، قبر کے اندر کس قدر سخت عذاب ہوگا، اور یہ عذاب کتنے عرصے تک ہوگا، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جو قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، اور ہمیں نہیں معلوم قیامت کتنے عرصے بعد آئے گی۔ تو جو آج قبر میں گیا پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہ قبر میں رہے گا، اور ہر دن عذاب، ہر دن عذاب، ہر دن عذاب۔ آج یہاں ایک چٹکی بھر لیں، آپ اپنے ہاتھ سے ہی بھر لیجئے، تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ قبر کے اندر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں اور وہ انسان کو رات دن ڈستے رہیں، اور ان کے ڈنکی اور زہر کی تیزی کی بنا پر انسان شدید قسم کی تکلیفیں محسوس کرتا رہے۔ تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو بھی مزہ حاصل کیا جائے وہ اپنے اندر درد بہت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خطاؤں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے کوئی بھائی اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں، خدا نخواستہ کوئی جن سے مخالف اس قسم کے معاملات میں ملوث ہیں، تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ دروازۂ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ تو سورہ اعراف تھی، سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو، لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو تھوڑا سا بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، تو یہ عذاب کے فرشتے تھے جو خبر لے کر آئے تھے کہ اب آپ تشریف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 77 ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس ہمارے قاصدین یعنی فرشتے آئے، سِیءَ بِہِم، تو اس نے وہ ان کے سبب غمگین ہو گیا، وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا، اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہو گیا۔ یہ اصل میں عذرائے شفقت تھا، محبت تھی، پیار تھی، اپنا بیٹا ہو، نافرمان ہے، مجرم ہے بہت بڑا، اس کی وجہ سے باپ کو اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ پکڑا جائے اور پھر حکم اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو ایک باپ ہونے کے اعتبار سے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کے آثار ہیں، کانپ رہا ہے، خوف کی بنا پہ رنگ فق ہو گیا ہے، ساری شرارتیں نکل گئی ہیں، تو اب یہ جو کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی، یہ اس سے باپ کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اگرچہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن وہ روئے گا، اسے افسوس بھی ہوگا، صدمہ ہوگا اس بات پر کہ کاش تو ایسا نہ کرتا بیٹا، تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، لیکن بہرحال۔ تو یہ جتنا ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت سے اس سے کہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے لوط علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ کیوں یہ حرکتیں انہوں نے کی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور عذاب نازل ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی سختی کا دن ہے، بہت سخت دن ہے ان کے لیے، اس لیے کہ ان پہ عذاب نازل ہوگا، میرے لیے اس لیے کہ دل کی نرمی کی بنا پر ان پہ جب عذاب ہوگا، ان کی چیخیں نکلیں گی، ان کا ہڈیاں ٹوٹیں گی، ان کے ساتھ مسائل ہوں گے، تو مجھے اس لحاظ سے تکلیف ہوگی کہ کاش یہ مان لیتے تو یہ انجام ان کا ساتھ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ یہ فرشتے جو تھے انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت ہی خوبصورت شکل میں آئے تھے، تو اور تھے مردوں کی شکل میں، تو اب وہ قوم جو تھی ان کی، وہ تو اسی خراب عادت میں مبتلا تھی، وہ سب کے سب پھر یہ ان کو مشہور ہو گیا، خبر پہنچ گئی کہ بھئی لوط علیہ السلام کے پاس ان کے کچھ مہمان آئے ہیں اور اس طریقے کے مہمان ہیں، تو وہ اپنی وہی بری حرکتوں کو ذہن میں رکھ کر یہاں پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور ان کے پاس ان کی قوم آئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی، یعنی آپ کی طرف آپ کی قوم بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے،
وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں پہلے سے ہی اس قسم کے برے کاموں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، کیونکہ جب وہ آئے تو انہوں نے مطلب اپنی بری خواہشات کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو میری قوم کی جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری ہیں، ان کے ساتھ تم تعلق قائم کرو۔ فاتقوا اللہ، اور پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ندامت، شرمندگی اور رسوائی میں مبتلا نہ کرو۔ میرے مہمان کیا سوچیں گے کہ وہ میرے پاس ملنے آئے اور تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو۔ الیس منکم رجل رشید، آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو سمجھدار قسم کا ہو، نیک راہ پہ چلنے والا ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ بولے آپ کو تو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی حق نہیں ہے اس مراد ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ ضرور جانتے ہیں جو کو ہم ارادہ لے کر آئیں، یعنی رکاوٹ نہ بنے، ہمیں یہ خرافات اور گندگیاں کرنے دیں۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں گناہ سے، وہی بات کہ جو منع کر رہا ہوتا ہے انتہائی برا لگتا ہے، بولتے اسی کو راستے سے ہٹاؤ، اس کو غائب کرو، یہ ہٹے گا تو پھر ہم بالکل بغیر ٹینشن کے، کیونکہ اس کی باتوں سے ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ختم کرو تاکہ کھل کر گندگی کرنے کا موقع ملے۔ تو اس تمام جس قسم کے شرارتی ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہوں، چاہے وہ اس طرح کے گناہ کرنے والے ہوں، ان کا انجام میدان محشر میں دیکھیے گا، مزہ وہاں آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ تمام چالاکیاں کرنے والے کھڑے ہوں گے اور بدن ان کے کانپ رہے ہوں گے، ٹانگیں کانپ رہے ہوں گی، چہرے فق ہوں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لطف وہاں پر آئے گا، ان کی تمام چالاکیاں وہاں پہ ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بھی ایسے کوئی اگر مسلمان ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد